ہمارا جو یہ مسئلہ ہے، ہم جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے نا، وہ میں جیسے کہا تھا کہ ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ مینیجیبل ہے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے. جو ہمارا ایکسٹرنل ہے، ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا ہمارے ریسورسز ہیں. اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بلیک میل ہوں گے. اور یہ اس کی جو ہے اشد ضرورت ہے. اور کاش کے 5 سال پہلے میری بات سن لی جاتی اس ملک میں، اور میں جو کہتا تھا کہ اتنا ہم خرچ کریں جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تو آج پاکستان یہاں نہیں کھڑا ہوتا. میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ آ جائے جنہوں نے میری بات نہیں مانی. ہم نے وہ خرچ کیا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج ہم اسی لیے در بدر ہو کے اپنے فارن ایکسچینج کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں مشکور ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، دے آر فلی کوآپریٹنگ ناؤ. دے بلیو کہ پاکستان کو ہم نے سیلف ریلائنٹ بنانا ہے. دے بلیو کہ ہم نے وہی خرچ کرنا ہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر کے جو کنزرویشن میجرز ہیں، جو ان کے آسٹیرٹی میجر، میں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش. دیکھیں، قومیں اسی طرح بنتی ہیں. ہم سب نے اگر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس کوگمر سے نکل جائے گا. کیا یہی پاکستان نہیں تھا جو 24ویں معیشت تھا دنیا کی؟ کیسے یہ 47ویں معیشت بن گیا ایک قلیل 4 سال کے عرصے میں؟ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کو ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، ہم نے اس کو تجزیہ کرنا ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ لگا دیں بحیثیت قوم. یہ حکومت آنی جانی ہے. یہ آج ہم ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا. اس میں کوئی ایسی کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے، یہ کوئی منارکی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی آئے. میں کوئی آواز میں تو نہیں یہ کہتا تھا کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. اگر ہوئی ہوتی، میری بات مانتے 2013 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، تو کم از کم عوام آپ کو پکڑتی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا، آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں، ڈیریل کر رہے ہیں، یہ اس کو فلاؤٹ کر رہے ہیں. نہیں کیا. اب ان کو یاد آ جاتی ہے چارٹر آف اکانومی کی. اس وقت کسی کو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی. تو بات یہ جی کہ یہ وہ نان اینٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے. بھائی کیوں ریزائن کروں میں؟ کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. ملک کو ضرورت ہوگی، میں حاضر ہوں. پارٹی کو، کولیشن پارٹیوں کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے. مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا. آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. آپ کا ریونیو کٹھا نہیں ہوا، آپ بیمار ہو گئے، آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے. ابھی تم بیٹھتے ہو، آگے سیاست کرتے ہو، ایسے تھرڈ ریٹڈ قسم کی سیاست کرتے ہو. ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، مجھے تو نہیں پہنچتا. مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میں تو اللہ کے فضل سے میری تو سیلری بھی آج سے 30 سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے، یا کسی ہاسپٹل میں جاتی تھی، یا یتیم خانے میں جاتی. میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے، حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے. لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہوگا. جی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ملک ڈوب رہا ہے، اس سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہو جانا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جی بہت شکریہ جناب. یہ تو اچھا کیا کہ آج آپ نے نیوز کانفرنس کر دی. بعض نیولی بورن رپورٹر جو ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے. آج آپ میڈیا کے سامنے آ گئے. ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہو رہے ہیں کہ آپ فائنانشل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ کلیئر کریں. دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے رادر یہ ایک بات آئی کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کو پروو کرے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی فائنانشل روز ہیں، اس کا ذمہ دار آپ ہیں یا آپ کے پریڈیسیسر تھے. ایک بات. اور اس کے لیے، اس کمیشن کے لیے بطور ایک طالب علم کے میری یہ تجویز ہوگی کہ وہ جوڈیشری سے نہیں ہونا چاہیے، بیکاز جوڈیشری تو ایک آدمی کو لک آفٹر کر رہی ہے آج کل. یہ ایک پارلیمنٹری کوئی کمیشن ہو جو اس بات کو ڈٹرمن کرے، کیونکہ ابھی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ تو ان کے ڈیفیر پہ جائے گا. ان کو یہ بات نہ انہوں نے ماننی ہے، سمجھنی ہے. تو لہذا آپ اس طرح کی ایک پرپوزل ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بنایا جائے جو ڈٹرمن کرے کہ ان معاشی خرابیوں کی ذمہ داری آپ پر ہے یا آپ سے پہلوں پر ہے. اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہ یہ جو مشکلات چل رہی ہیں پاکستان کی اور عام آدمی کی، غریب آدمی کی، اس کی ڈیڈ لائن کب کیا ہے؟ کب تک یہ ان کو راحت مل سکے گی؟ شکریہ جناب. آپ نے اپنا صالح صاحب 3 سوال کیے ہیں. اب کوئی ایز آف ناؤ کوئی فائنینشیل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی پلان ہے، نہ ہی انڈر کنسیڈریشن. نمبر 1
یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نمبر 2, جو آپ نے کمیشن کی بات کی, فائنینشیل رولز کی بات کی, میں 100% سپورٹ کرتا ہوں, لیکن پارلیمنٹیرین کا نہ بنائیں. وہ ہم ایک ہی فیملی ہیں سارے پارلیمنٹیرین. بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کا بنے, جو پریفریبلی جن کی کریڈیبلٹی ہو, جو اپنا اے پولیٹیکل ہوں, اور ضرور بننا چاہیے. اور اس کا ٹی او آر سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ 24th اکانومی سے 47th کیوں بنی, اس کے ریزنز, اور اس کا تاکہ ہم سبق سیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کسی کو پھانسی لگا دیں, لیکن اس کا ہم سبق سیکھیں نا. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں نے تو نہیں ریٹنگ کی نا, میں نے تو 24 جو ریٹنگ پاکستان کی تھی میں نے تو نہیں کی, پرائز واٹرز کوپرز نے کی تھی, یا 47 کی تو گلوبل ادارے نے کی ہے پچھلے سال. تو یہ بننا چاہیے. اور جو ہماری کمزوریاں ہیں اس طرح کے جو ہمارے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر پھر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر وہ کتاب کی یا رپورٹ کی صورت میں کبھی باہر ہی نہ آئے, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو یا ایبٹ آباد کی ہو یا اس طرح کو, اس کو پھر قوم کو دینا چاہیے. اور قوم کو پتہ, میں بالکل جہاں تک مشکلات ہے, دیکھیں ہماری پوری کوشش 2013 میں اسی قسم کے سوال تھے جب ہم سب کٹے بیٹھتے تھے کہ یہ کب ہوگا, میکرو اکنامک اسٹیبل کنٹری ہے, 7 مہینے میں ڈیفالٹ ہے, ڈاکٹر صاحب 200 کتوں نکلو گے, یہی تھے نا جی اس وقت. تو میں دیکھیں, میں اپنے آپ کو تو میں ایک بڑا ہمبل اور بہت عاجز سا انسان ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے, جو اللہ نے کوئی علم دیا ہے, سوچ دیا ہے, کوئی تجربہ دیا ہے 30 سال میں, اس کو پورا طرح کا. باقی ریزلٹس سالے سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور وہ ملک جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ 3 سال میں اس کی ساری دنیا تعریفیں کر رہی تھی, ریٹنگز ایجنسی تعریفیں کر رہی تھی, تمام ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آپ یو نیم اٹ, IFC, سب اس کے سربراہ آپ کے ملک میں آ رہے تھے. اسی کیپٹل میں سرینا اور میریٹ میں بیٹھ کے آپ کی تعریفیں کریں. تو اللہ تو اب بھی ہمیں مکمل یقین ایمان کے ساتھ کوشش کرنی, وہ ہو رہی ہے. وہ میں اپنی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ یہ بیچارے نہ ہفتہ دیکھتے ہیں, نہ اتوار دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں. تو وہ ہم لگے ہوئے ہیں, اور آپ کی دعائیں اور قوم کی دعائیں انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے, میرا یقین ہے. اور میں تو یہاں تک کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ 30 جون تک ہم انشاءاللہ اس اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے $10 بلین سے اوپر لے جائیں گے, اور نیشنل ریزرو 16 بلین کے قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا چلے جائیں گے. اس وقت پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ IMF کے پروگرام کے اوپر ہے کہ آپ کے جو ساری پرائر ایکشن تھے اگر وہ کمپلیٹ ہو گئے, اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ ہو گئے یا نہیں ہوئے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, اور کب تک آپ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور بورڈ کی اپروول کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں اس کے ساتھ اس وقت جو چیزیں میرے پاس میں کہانی سے وہ بتا دیتا ہوں, جو باقی ہے وہ آپ کے ان سے بھی دوستی, ان سے پوچھ لیں. تو ہم نے جتنے پرائر ایکشنز کرنے تھے جی سو فار الحمدللہ ہم نے پورے کر دیے. ایک نیا پرائر ایکشن اس کمیونیکیشنز میں ارپٹ ہوا تھا, کیونکہ ہماری ماشاءاللہ 4 ورشنز ہم ایکسچینج کر چکے ہیں آہستہ آہستہ. یہ بھی ہسٹورک ہے, تاریخ لکھی بن رہی ہے. تو وہ بھی ہم نے ECC پرسوں کر کے اس کو بھی کر دیا. اور وہ جو نیکسٹ ایئر کا جو سر چارج وغیرہ تھا نا جی, تو وہ بھی انشاءاللہ بائی سرکولیشن ود ان 24 آورس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کیبنٹ کر دے گی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہ ہو. اب میرے پاس نمبرز نہیں ہے, جو بھی ہے وہ تو چھپ چکے ہیں اخبار میں ہیں جی, ہے جی لکھا ہوا ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا چلے میں آپ کو ابھی منگوا دیتا ہوں جی, میں منگوا دیتا ہوں آپ کو.